بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک صدا نہیں تھی بلکہ دلوں کو جگا دینے والا وہ کلمہ تھا جو ایمان کی روشنی بن کر مدینہ کی فضاؤں میں گونجتا تھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں خود خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ صرف لفظ نہیں ہوتے تھے بلکہ ان میں عشق، سچائی، قربانی اور صبر کی خوشبو ہوتی تھی۔ ان کی اذان سے مدینے کی گلیاں یوں مہک اٹھتی جیسے جنت کا پیغام زمین پر اتر آیا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تمام پہلو بیان کریں گے جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ دل کو رلا دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو ایک افریقی کنیز تھیں۔ آپ سیاہ رنگت کے، دبلی جسمانی ساخت والے، لمبے قد کے اور سرخی مائل آنکھوں والے عظیم انسان تھے جن کی بلند آواز میں اللہ نے ایک عجیب نور اور تاثیر رکھی تھی۔ تاریخ کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں غلام بنا کر مکہ لائے گئے۔ آپ کی والدہ کو یا تو جنگ میں قید کیا گیا تھا یا انہیں حبشہ سے اغوا کر کے مکہ لایا گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے سردار امیہ بن خلف نے خرید لیا اور وہ اس کے مال مویشی چراتے اور غلامی کے سخت کاموں میں مشغول رہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فطرت کے سچے اور با کردار انسان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوئے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، نرم لہجے اور سچائی نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کا دیا روشن کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے اور باقی سب جھوٹے معبود ہیں تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دل سے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کے پہلے غلام مومن کہلائے۔ امیہ بن خلف کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا غلام بلال اسلام لا چکا ہے تو وہ بپھر گیا۔ اس نے بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے۔ جلتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، لیکن زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صدا مکہ کی گلیوں میں مظلومیت اور توحید کی گونج بن گئی۔ بچے بلال کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹتے مگر ان کی زبان سے احد احد ہی جاری رہتا۔ جبر و ستم کے ہر وار پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ تھا خالق کائنات۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم میں تڑپتے دیکھا۔ وہ برداشت نہ کر سکے اور امیہ بن خلف سے کہا اس مظلوم کو بیچ دو۔ امیہ نے کہا 200 درہم دے دو، غلام تمہارا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم فوراً ادا کی اور بلال کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی بلال آزاد ہوئے وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بلال تم نے راہ خدا میں سب سے پہلے صبر کا امتحان دیا، دنیا تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ جب اسلام میں نماز فرض ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال ہمیں اذان کے ذریعے سکون عطا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ اذان دی۔
تو مدینہ کی فضائیں گونج اٹھی، آسمانوں میں نور پھیل گیا۔ ان کی اذان ایسی تھی جیسے جبرائیل کی تلاوت ہو۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو آنکھیں برس پڑتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بلال کے دل پر قیامت گزر گئی۔ ان کے لیے مدینہ کی فضائیں سونی ہو گئیں۔ بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شام چلے گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے، مگر ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، مدینہ واپس لوٹے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، روئے، سجدہ کیا اور محبت میں ڈوب کر اذان دینے لگے۔ لیکن جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آواز رند گئی، جذبات کی لہر غالب آ گئی اور زمین پر گر پڑے۔ پورا مدینہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں پھر زندہ ہو گئیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ دیا اور شام واپس چلے گئے۔ وہیں سادگی میں اللہ کی عبادت، فکر اور جہاد میں زندگی گزار دی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر سانس میں بسا رہا اور آخرکار اسی عشق کے ساتھ انہوں نے دنیا سے رخصت لی۔ جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا، کل محبوبوں سے ملاقات ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ رنگ، نسل یا حیثیت نہیں، صرف ایمان اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل شان ہے۔ اللہ ہمیں بھی بلال جیسے سچے عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔